بدلا تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کی بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ بہت ساری روایات درود پاک کے فضائل میں ملتی ہیں۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں مسجد نبوی شریف میں داخل ہوا تو میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا۔ میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، آپ کو فالو کرنے لگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے میری موجودگی کی پرواہ نہ کی، بلکہ ایک باغ میں داخل ہوئے اور قبلہ رو ہو کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک طویل سجدہ فرمایا۔ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، توجہ یہاں رکھیے گا۔ کہتے ہیں میں کچھ فاصلے پر تھا اور میں غور کرتا رہا کہ سجدہ، میں خلاصہ حدیث عرض کر رہا ہوں، ابھی ختم ہوگا ابھی ختم ہوگا، مگر وہ طویل سجدہ، لانگ۔ کہتے ہیں اب جب مجھے اتنی دیر ہو گئی نبی پاک نے سجدے سے سر ہی نہیں اٹھایا، تو مجھے یہ خیال آیا کہ کہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے پردہ تو نہیں فرما گئے سجدے ہی کے عالم میں۔ تو کہتے ہیں میں قریب جا کر پیارے آقا کے چہرہ انور کی زیارت کرنے لگا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وقت اپنا سر سجدے سے اٹھایا اور مجھے دیکھا کہ میں اتنا کلوز کیوں آ گیا ہوں، تو پوچھا اے عبد الرحمن بن عوف تمہیں کیا ہوا؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نے آپ کے اس طویل سجدے کو دیکھا تو مجھے یہ خیال گزرا کہ کہیں آپ دنیا سے تشریف تو نہیں لے گئے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم نے مجھے باغ میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا اس وقت میں نے جبریل امین سے ملاقات کی اور انہوں نے مجھے رب عز و جل کی طرف سے یہ خوشخبری دی کہ آپ کا جو امتی آپ پر سلام بھیجے گا اللہ عز و جل اس پر سلام بھیجے گا، اور جو امتی آپ پر درود بھیجے گا اللہ عز و جل اس پر درود بھیجے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے درود کیا ہے؟ وہ رحمت الہی ہے۔ تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے کے کس قدر فضائل ہیں۔ تو بہرحال اب کثرت کے ساتھ درود پاک ہم نے پڑھنا ہے۔ آئیے محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب غور کیجیے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ خوشخبری ملی تو نبی پاک نے طویل سجدہ کیا۔ دو باتیں سیکھنی ہیں اس واقعے سے۔ ایک تو یہ کہ درود پاک کس قدر پیارا عمل ہے کہ بندہ درود بھیجے تو اللہ اس پر درود بھیجے، یعنی اس پر رحمت نازل فرمائے۔ نبی پاک پر کوئی سلام بھیجے اللہ اس پر سلامتی نازل فرمائے۔ آپ سارا دن بزنس میں ہوتے ہیں، بہت سارے معاملات ہمارے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ مجھ پر رحمتوں کا نزول ہوتا رہے، سلامتی کا نزول ہوتا رہے، تو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا اپنا معمول بنائیں۔ اور دوسری بات جو اس واقعے سے سیکھنے کو ملی کہ جب خوشخبری ملے، اللہ کی طرف سے کوئی عطا ملے تو اس کا شکر کیا جاتا ہے، سجدے کیے جاتے ہیں، تھینکس گیونگ کیا جاتا ہے۔ دنیا میں بھی دستور ہے کہ آپ اگر مجھے کوئی تحفہ دیں گے تو مجھ پر یہ ایٹیکیٹس بھی ہیں کہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں، آپ کی بارگاہ میں آپ کو جزاک اللہ کہوں، تھینک یو کہوں۔ مگر ہم بڑے عجیب لوگ ہیں اس معاملے میں۔ تھوڑا سا غور کیجیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ملتی ہے، ہم شکر ادا کرتے ہیں یا نعمت ملنے پر اس کی نافرمانی بڑھا دیتے ہیں؟ انسان غریب ہوتا ہے اور نارملی تو تھوڑے گناہ کرتا ہے، جیسے جیسے پیسے آتے رہتے ہیں، اللہ دے رہا ہے نا، نعمتیں رب دیتا ہے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کی نعمتیں بڑھتی ہمارے سجدے بڑھتے، اس کی نعمتیں بڑھتی ہمارا شکر بڑھتا، اس کی عطائیں بڑھتی ہماری جناب عبادتیں بڑھتی۔ مگر بڑی عجیب بات ہے، اللہ نعمتیں بڑھاتا ہے، ہم گناہ بڑھاتے ہیں۔ اللہ نعمتیں عطا فرماتا ہے، ہم نافرمانیاں بڑھاتے ہیں۔ اور کتنی نعمتوں میں
بچے کی شادی کتنی بڑی نعمت ہے. باپ ماں تمنا رکھتے ہیں کہ میرے بچے کی شادی ہو جائے, بیٹی کی اچھی جگہ شادی ہو جائے. جب گھر میں یہ خوشی کا موقع آیا, سچ بتاؤ یہ خوشی کا موقع یہ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. اللہ کی عطا سے یہ موقع ملا کہ گھر میں یہ خوشی آ رہی ہے. ہونا کیا چاہیے تھا کہ یہ نعمت ملی تو میرے سجدے بڑھتے, شکر بڑھتا, اللہ کی عبادات بڑھتی. مگر اس خوشی کے موقع پر آج کل جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ڈیفائن کرنے کی حاجت نہیں ہے. ایوری بڈی نوز کہ یہاں تو ایک گناہ میں آگے بڑھنے کا لگتا ہے مقابلہ شروع ہو گیا ہے. ابھی پچھلے دنوں ہمارے گھر میں ایک شادی تھی, تو وہاں ہم تو چونکہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بیزی رہتے تو اتنا پتہ بھی نہیں, اور اچھا ہے نہیں پتہ, لیکن جب بات ہو رہی تھی کچھ ڈیکوریشن والوں سے یا دعوت والوں سے, تو انہوں نے بتایا کہ اب تو دعوتوں میں اور شادیوں میں ڈانسنگ فلور بننے لگ گئے ہیں. یعنی یہ کیا ہمارے وطن میں یہ ہونا باقی رہ گیا تھا مسلمانوں کے بچوں کی شادی میں کہ باقاعدہ ڈانسنگ فلور بنتے ہیں, اور ان شادیوں میں لڑکے لڑکیاں مل کر بغیر پردے, پردہ کیا ہوتا ہوگا, اس میں ناچ گانے, اور اس قدر بے حیائی بڑھتی جاتی ہے. یعنی ڈے بائی ڈے سوچئے انکریز ہو رہی ہے رب کی نافرمانی. اچھا ایوری بڈی نوز, یہ بھی ڈیفائن کرنے کی حاجت نہیں ہے کہ ہم میں سے کوئی ایسا ہو جو یہاں سمجھتا ہو کہ یہ رب کی نافرمانی ہے کہ نہیں, ہر کوئی جانتا ہے. لیکن آخر میں جواب کیا دیتا ہے؟ یار بچے کی خوشی کے لیے کرنا پڑتا ہے. جناب بچے ہیں, بچوں کی خوشی کا موقع تو ایک ہی بار آتا ہے, تو کیا آپ نے ایک ہی بار رب سے نعمت لینی ہے؟ کیا ان بچوں کی خوشیاں نہیں دیکھنی؟ کیا ان بچوں کے بچے نہیں دیکھنے؟ کیا ان بچوں کی فیملی میں خوشحالی نہیں دیکھنی؟ اب اسٹارٹنگ میں ہی یعنی اللہ کی اتنی بڑی نعمت ملی اور اسٹارٹنگ میں ہی ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. پھر آگے جا کے بعض اوقات لوگ کہتے ہیں شادی نہیں چلی, گھر میں لڑائیاں ہیں, بچے پیدا نہیں ہو رہے, بچے پیدا ہوتے تو بیمار پیدا ہوتے ہیں. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ بنیاد میں کوئی غلطی ہو گئی تھی؟ بہرحال میں چونکہ درود پاک کی فضیلت بیان کر رہا تھا, مگر اس کے تحت ہمیں کتنا پیارا نبی پاک کا عمل سیکھنے کو ملا کہ پیارے آقا کو خوشخبری ملی, نبی پاک سجدے میں چلے گئے اور طویل سجدہ. اچھا ایک اور بڑی خوبصورت بات اس روایت میں ہے, خوشخبری کس کے لیے ملی؟ پیارے آقا کو بظاہر دیکھا جائے تو نبی پاک کو ڈائریکٹلی کچھ نہیں دیا گیا, ان کے امتیوں کو عطا کیا گیا کہ آپ کا امتی آپ پر سلام بھیجے گا, رب اس پر سلام عطا فرمائے گا. آپ کا امتی آپ پر درود بھیجے گا, رب اس پر درود نازل کرے گا. آقا کو امت سے پیار دیکھو کہ امت کا کام بن گیا, نبی پاک سجدے میں تشریف لے گئے. جس نبی کا میلاد منانے جمع ہوئے ہیں نا, ماشاءاللہ چیمبر آف کامرس والوں کو اللہ خوش رکھے کہ پیارے آقا کے میلاد کا یہ اجتماع سجایا ہے. سوچنے والی بات ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں کوئی نعمت ملے, ہماری کوئی سمجھے کہ قسمت کا ستارہ چمکے, میرے آقا کو خوشی ہوتی ہے, وہ نبی پاک راضی ہو جاتے ہیں. تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی کیسا ہے کہ جب اسے کوئی خوشی ملتی ہے تو وہ نبی پاک کو راضی کرنے والا کام کرتا ہے یا ان کی نافرمانی والا کام کرتا ہے. یہ میسج یاد رکھیے گا, مسلمان جو ہے نا وہ دکھ میں بھی اپنے رب کو یاد رکھے, خوشی میں بھی اپنے رب کو یاد رکھے, تنگی میں بھی اپنے رب کو یاد رکھے, خوشحالی میں بھی اپنے رب کو یاد رکھے. پرابلم یہ ہے کہ آج کبھی کوئی دکھ میں آ جائے, تنگی میں آ جائے تو مسجد میں نظر آنے لگ جاتا ہے, ارے بھائی خیریت تو ہے, آپ نماز پڑھنے لگ گئے, بس آج کل کاروبار نہیں چل رہا, آج کل بیماریاں ہیں, ہاتھ میں تسبیح آ جاتی ہے. اچھی بات ہے, نو پرابلم, ہونا چاہیے, تنگی میں اللہ ہی کو پکارنا چاہیے. لیکن جب اس کی یہ تنگی دور ہوتی ہے اس کے بعد کدھر جاتا ہے؟ یہ بہت بڑا کوشچن ہے. یہ اچھی بات نہیں ہے کہ میں آپ کے آگے پیچھے گھومتا رہوں کہ میرا کام کر دو, اور جب آپ میرا کام کر دیں اب آپ کو پیٹھ پھیر کر چلا جاؤں تو آپ کو کیسا لگے گا؟ یار کمال ہو گیا, جب مطلب تھا تو میرے پاس روز آتا تھا, ہم بھی کہتے ہیں نا, اور اب اس کا کام ہو گیا تو وہ ہی نہیں دکھاتا, اب فون کروں تو اٹھاتا نہیں. ہمیں کتنا برا لگتا ہے. لیکن جو رب سے منہ موڑ لیتا ہے, جو عبادتوں سے منہ موڑ لیتا ہے, اللہ کی نافرمانی خوشحالی میں شروع کر دیتا ہے. دیکھیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, وہ جب چاہے خوشحالی واپس لے سکتا ہے, وہ جب چاہے اچھے دن جو ہے وہ برے دنوں میں تبدیل ہو سکتے ہیں. اچھے دنوں میں, خوشحالی کے دنوں میں, راحت کے دنوں میں اپنے رب کو یاد کیجئے, اس کی عبادتیں کیجئے, اس کی نافرمانی نہ کیجئے, بلکہ اس خوشحالی میں اللہ کے غریب بندوں کو یاد رکھیے. پھر دیکھیں آپ کی خوشحالی میں کیسے برکت آتی ہے, آپ کے رزق میں کیسے برکت آتی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی کیا بات ہے, یہ وہ خوبصورت جماعت تھی کہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی اتنی شاندار تربیت کی,
ایسی زبردست ہمارے لیے سمجھیے کہ پیشوا عطا کیے کہ نبی پاک کا یہ فرمان ہمیں بتا رہا ہے کہ کتنا اعتماد تھا میرے آقا کو صحابہ پر. میرے آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں, لائک اسٹار. فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ, ان میں سے جن کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے, کسی ایک کو بھی فالو کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے. اب صحابہ کرام میں بھی الگ الگ کیٹیگریز ہیں, ہر صلاحیت ہر برکت والے صحابی موجود ہیں. ایک صحابی جن کا آج میں نے تذکرہ سوچ رہا تھا کہ میرا بیان بزنس کمیونٹی میں ہے, تو ایک ایسے صحابی جو شاید میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ ون آف دا رول ماڈل فار دا بزنس کمیونٹی, کہ اگر بزنس کمیونٹی کے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کس صحابی کو فالو کریں بزنس کے اندر بھی, ان کے لائف اسٹائل کے اندر بھی, تو ایک صحابی اس میں بڑا خوبصورت اور چمکتا ہوا نام ہے. ان کا نام تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں. پہلے ان کے ایمان لانے کا بڑا ہی ایمان افروز واقعہ ہے کہ مکے کے ایک نوجوان اور مالدار ویری رچ پرسنالٹی تھے, وہ بزنس مین تھے, امانت اور تجارتی مہارت کی وجہ سے بہت شہرت رکھتے تھے, بہت زبردست مائنڈ تھا بزنس کا اور بہت ان کی شہرت تھی. وہ تجارت کی غرض سے بہت سارے ملکوں کا ٹریول بھی کرتے, یہاں بھی ایسے ہوں گے جو پوری کئی دنیا میں ٹریول کرتے ہوں گے, وہ صحابی بھی ٹریول کرتے جو بعد میں صحابی بنے. ایک بار تجارت کے لیے ان کا ملک یمن جانا ہوا, اور ان کا ایمان لانے کا واقعہ کچھ یوں تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ میرا یا میرے والد صاحب کا جب بھی یمن جانا ہوتا تھا تو وہاں ایک ایسی شخصیت تھی کہ جو بہت زیادہ علم رکھتے تھے, یعنی کتابوں کا علم رکھتے تھے, اور ابھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں ان کی بعثت کا اعلان, نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا, اور ان کا نام تھا اسکلان بن عواقن حمیری. ان کے پاس ٹھہرتے, وہ شخص بڑا جہاں دیدہ تھا. کہتے ہیں جب بھی میں ان کے پاس جاتا نا تو وہ مجھے مکہ مکرمہ, کعبہ شریف اور زمزم شریف کے بارے میں پوچھتے, اور یہ سوال ہمیشہ کرتے کہ تمہارے یہاں کوئی ایسے شخص کا ظہور ہوا ہے جس کا چرچا بہت زیادہ ہوا ہو, کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہ عظیم ذات ہے جن کا ذکر پرانی کتابوں میں بھی تھا. پہلے کے مذہب کے لوگوں کو بھی پتا تھا کہ کوئی ایسی پرسنالٹی آنے والی ہے کہ جو نبی آخر الزماں ہوں گے. وہ ہر بار پوچھتے کہ مکے میں کوئی ایسا انوکھی بات ہوئی ہے, کوئی یونیک بات, کسی ایسی شخصیت کا ظہور ہوا ہے کہ جن کا بڑا چرچا ہوا, کسی نے تمہارے پرانے دین کی مخالفت تو نہیں کی ہے. میں کہتے ہر بار میں جواب دیتا کہ نہیں, ایسی کوئی نیوز میرے پاس نہیں ہے. کہتے ایک بار میں دوبارہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہو گئی, اس کے بعد میں دوبارہ یمن گیا اور اسکلان بن عواقن حمیری کے پاس جانا ہوا. وہ بڑے کمزور ہو چکا تھا, بوڑھا ہو چکا تھا, آنکھوں پہ بھی پٹی بندی تھی, بڑی مشکل سے تعارف ہوا. اور اب وہ شخص خود کہتا ہے کہ میں تم کو ایسی عجیب و غریب اور اچھی خبر نہ دوں جو تمہاری تجارت سے بھی زیادہ اچھی ہو. اس نے کہا ضرور نیوز دیجئے. وہ حمیری کہتا ہے کہ گزشتہ ماہ لاسٹ منتھ تمہاری قوم میں ایسے نبی مبعوث ہو چکے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے مقام مصطفیٰ اور مرتضیٰ پر فائز کیا ہے, اور ان پر کتاب نازل فرمائی جائے گی, اور بہت سے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا. اسلام کی دعوت دیں گے, حق پر عمل کرنے کا حکم دیں گے, اور خود بھی حق پر عمل کرنے والے ہوں گے. باطل سے نہ روکیں گے بلکہ باطل کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیں گے. اب وہ جو نوجوان تاجر تھا وہ حیران کہ یہ کون سی پرسنالٹی ہے. تو اب اس یمنی بوڑھے نے کہا کہ ایسا کرو کہ تم سارے کام چھوڑو, واپس مکے جاؤ. وہ بنی ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں, اور جا کر ان کے ساتھ ان پر ایمان لے آؤ, ان کا تعاون کرو. یہ گولڈن چانس ہے تمہارے لیے, بزنس چھوڑو واپس جاؤ. اور ایسا کرو, چند شعر جو ہیں میں نے ان کے لیے لکھے ہیں, بہت خوبصورت شعر ہیں وہ عربی کے. کہتے ہیں میں نے چند شعر لکھے ہیں, وہ جا کر میری طرف سے انہیں سنا دینا. اب ذرا غور کیجئے, میرے آقا وہ عظیم ہستی ہیں کہ جب نبی پاک دنیا میں نہیں آئے تھے نا, جب بھی ان کے چاہنے والے دنیا میں موجود تھے, جنہوں نے دیکھا نہیں تھا پھر بھی لوگ دیوانے تھے. اچھا وہ اشعار بہت خوبصورت ہے, میں دو شعر پڑھتا ہوں, کتنے پیارے شعر ہیں. کہتے ہیں اشہد باللہ رب موسیٰ انک ارسلت بالبطاح. ترجمہ, اس رب ذوالجلال کی قسم جو سیدنا موسیٰ کا رب ہے, بے شک آپ وادی بطحا میں جلوہ افروز ہو چکے ہیں. یعنی میلاد کی ہم بات کرتے ہیں نا, سرکار کی آمد مرحبا, یہ عربی اشعار کے ذریعے کہہ رہا ہے کہ آپ آ چکے ہیں. پھر کہتا ہے فکن شفیعی الی ملیکن یدعو البرایا الی الفلاح. اے شفیع دو جہاں, سنو کیا کہتے ہیں, اے شفیع دو جہاں, اس رب کائنات کی بارگاہ ناز میں میری شفاعت کیجئے جو لوگوں کو فلاح و کامرانی کی طرف بلاتا ہے. ابھی پہلے سے کہہ رہے میری شفاعت کیجئے گا.
بہرحال یہ 3-4 اشعار تھے. اب یہ جو نوجوان تاجر تھا اس نے اپنے بزنس ٹرپ کو وائنڈ اپ کیا, شارٹ ڈاؤن کیا, مکہ شریف پہنچے. سیدنا ابو بکر صدیق کو وہ جانتے تھے. کہا اے ابو بکر, مجھے ابھی ایک اس طرح یمن میں ایک بزرگ ملے, انہوں نے یہ بتایا. تو کہا ہاں, نبی آخر الزمان کا ظہور ہو گیا ہے, فلاں جگہ تشریف فرما ہے, جاؤ اور ان کی نبوت پر ایمان لے آؤ. وہ کہتے میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا. پیارے آقا اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں موجود تھے. ذرا سنیے گا, نبی پاک نے مجھے مسکراتے ہوئے دیکھ کر ارشاد فرمایا. پہلی ملاقات ہے, فرسٹ ایور میٹنگ. پیارے آقا نے دیکھتے ہی کہا میں خوش نصیب چہرے کو دیکھ رہا ہوں اور مجھے اس سے خیر کی امید ہے. فرمایا اے ابو محمد تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے؟ اس نوجوان کی یہ کنیت تھی. تو وہ نوجوان بھی نرالا ہے, کہتا ہے حضور میں کیوں بتاؤں, آپ ہی بتا دیجئے میرے ساتھ کیا معاملہ ہے. نبی پاک نے غیب کی خبر دیتے ہوئے میرے آقا نے فرمایا تمہارے پاس میرے لیے ایک امانت ہے, کسی نے تمہارے ساتھ میرے لیے کوئی پیغام بھیجا ہے نا. اور حیران ہو گئے کہ پیارے آقا کو یہ بھی پتا ہے. اب نبی پاک کہتے جلدی سے مجھے بتاؤ, کیونکہ وہ پیغام بھیجنے والا حمیر کا رہنے والا ہے. اور غیب کی خبر دیتے ہوئے فرما رہے ہیں, اور خواص مومنین میں سے ہیں. نبی پاک نے گویا اس کے ایمان کے بارے میں بھی بتا دیا, اس کے قبیلے کے بارے میں بھی بتا دیا, اس یمنی کے بارے میں. اب جو یہ نوجوان تھا یہ بہت انسپائر ہوا, فوراً کلمہ پڑھا, ایمان لایا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ اشعار سنائے جو اس حمیری نے سنائے تھے. میرے آقا نے کیا خوبصورت بات فرمائی. فرماتے کئی لوگ ایسے ہیں جو مجھ پر بن دیکھے ایمان لائے ہیں اور میری رسالت کی تصدیق بھی کرتے ہیں. یہ تمام لوگ میرے سچے بھائی ہیں. گویا وہ ایمان والا ہے, دیکھا نہیں مگر مجھ پر قربان ہے. جبھی تو شاعر کہتا ہے نا, جب حسن تھا ان کا جلوہ نما, انوار کا عالم کیا ہوگا, ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے, دیدار کا عالم کیا ہوگا. اے غلامو تمہارا تذکرہ بھی نبی پاک نے کیا ہے. جی ہاں, ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے تھے اور کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ میرے بعد آنے والے میرے امتی کچھ ایسے ہوں گے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا مگر مجھ سے بہت پیار کرتے ہوں گے. بہرحال ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اب یہ خوش نصیب تاجر کون تھا جس کا اتنا بڑا بزنس تھا اور نبی پاک کے ساتھ اس طرح انہوں نے ایمان قبول کیا. ان کا پہلے نام عبد الکعبہ یا عبد عمر تھا, یعنی ایمان لانے سے پہلے. مگر جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایمان حاصل کیا, برکتیں لوٹی, تو نبی پاک نے ان کا نام عبد الرحمن رکھ دیا. اور یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آج ان کی بات کرنی ہے نا میں نے, ون آف دا ریچسٹ پرسنالٹی آف دا اسلام, ون آف دا بگیسٹ بزنس مین ان اسلام. اور ان کی شان یہ ہے کہ یہ نارمل صحابی نہیں تھے. ویسے تو سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں, بٹ ہی واز ان دا عشرہ مبشرہ. یہ وہ صحابہ کی جماعت ہے جو ٹاپ آف دا لسٹ ان دا صحابہ کرام ہے, یعنی سب سے مبارک جو 10 صحابہ کہلاتے ہیں عشرہ مبشرہ, جن کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی باری میں اپنے ممبر پر بیٹھ کر 10 صحابہ کا نام لے کر جنت کی بشارت عطا فرمائی. دنیا میں جنت کی بشارت جنہیں عطا ہوئی ان میں ایک عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. میرے میٹھے اسلامی بھائی, یہاں ایک اور چھوٹی سی بات کہہ کر آگے چلتا ہوں. نام کچھ اور تھا, نبی پاک نے تبدیل کیا. تو برے نام جو تھے اس کو پیارے آقا بدل دیا کرتے تھے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کے اچھے نام رکھیں, اور سب سے بہترین نام بچے کا رکھنے کا کیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام محمد, یہ بچہ کا نام رکھا جائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے دن تم اپنے اور اپنے باپوں کے ناموں سے پکارے جاؤ گے, لہذا اپنے اچھے نام رکھا کرو. اب آج کل فلمی اداکاروں کے نام پہ نام رکھتے ہیں, نام کو بگاڑ کر اتنا برا کر دیتے ہیں کہ کبھی لگتا ہے کہ مسلمان کا نام ہے کسی انگریز کا نام ہے, بڑا اچھا لگتا ہے یہاں پر, مگر سوچو اگر قیامت کے دن اس نام سے پکارے جاؤ گے یہ اچھا لگے گا, یا کوئی آپ کو پکار رہا ہو کہ محمد عبد الرحمن کہاں ہے, محمد مصطفیٰ کہاں ہے, احمد رضا کہاں ہے, بلال رضا کہاں ہے, حسن رضا کہاں ہے. کتنا اچھا ہوگا کہ اللہ کے رسول اور نبیوں کے ناموں کے ساتھ اور صحابہ اور اولیاء کے ناموں کے ساتھ ہمیں پکارا جائے. اور نام محمد کی تو کیا بات ہے, سنو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جس کے لڑکا پیدا ہو اور وہ میری محبت اور میرے نام پاک سے تبرک کے لیے اس کا نام محمد رکھے تو وہ اور اس کا لڑکا دونوں جنت میں جائیں گے. ارے جس نبی کا نام رکھ لو تو جنت مل جاتی ہے, اس کا ذکر دل میں بسا لو تو کیوں جنت نہ ملے گی.
تو یہ ہماری ہیبٹ ہونی چاہیے. گھر میں بچے پیدا ہوں, آج کل بڑا عجیب ٹرینڈ چل گیا ہے, یونیک نام رکھنا ہے. پورے خاندان میں کوئی ایسا نام نہیں ہونا چاہیے, چاہے وہ نام جناب کچھ بھی بنتا ہو. ہمارے اسلاف کا کیا انداز ہوتا تھا, ہم کہتے خاندان میں ایک ہی نام ہونا چاہیے. امام غزالی کا نام آپ سب نے سنا ہوگا, اتنے بڑے صوفی بزرگ, ان کے تصوف کے ڈنکے ساری دنیا میں. ان کا نام کیا تھا؟ محمد. ان کے والد کا نام کیا تھا؟ محمد. ان کے دادا کا نام کیا تھا؟ محمد. محمد بن محمد غزالی ان کا نام ہے. تو کیا حرج ہے اگر گھر میں کئی محمد ہوں؟ آپ نام محمد رکھ لیں, پکارنے کے لیے حسن رضا رکھ لیں, پکارنے کے لیے بلال رکھ لیں, پکارنے کے لیے جو آپ فرقان رکھ لیں, لیکن نام محمد رکھیں. امیر اہل سنت کا بڑا پیارا انداز ہے کہ جب ان سے کوئی نام پوچھتا ہے نا ہمارے شیخ طریقت سے بچے کا, تو کہتے ہیں نام رکھ لو محمد, پکارنے کے لیے پھر کوئی اور صحابی کا نام دے دیتے ہیں. تو اچھے نام رکھیں, ان ناموں کی برکتیں بھی حاصل ہوتی ہیں. تو بہرحال نبی پاک کا یہ ایٹیٹیوڈ تھا, تو میں نے اس کے تحت آپ کو بتایا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا نام کچھ اور تھا, عبد الکعبہ نام تھا, آپ نے ان کا نام عبد الرحمن کیا. اب میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ صحابی جو ہے نا, یہ بڑے امیزنگ صحابی ہیں. ان کی ہسٹری اتنی خوبصورت ہے, ظاہر آج کے بیان میں پوری ہسٹری تو بیان نہیں کر سکوں گا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب اللہ نے مال دیا نا, مال کتنا دیا بھی بتاتا ہوں آپ کو. اتنا مال تھا کہ عقلیں حیران ہو جاتی ہیں, لیکن آپ راہ خدا میں خرچ کتنا کرتے. خاص طور پہ سرکار کی اہل بیت پر اتنا انہوں نے خرچ کیا کہ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, میرے بعد جو میری ازواج مطہرات کی چاکری کرے گا وہ الصادق والبار, یعنی سچا اور نیک ہوگا. چنانچہ عبد الرحمن بن عوف نے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ایسی خدمت کی اہل بیت اطہار کی کہ جب بھی امہات المومنین کو کہیں حج پہ جانا ہوتا, کہیں اور جانا ہوتا, تو آپ جان نثار صحابی کی طرح, سپاہی کی طرح ساتھ رہتے, امہات المومنین کے آرام اور پردے کا خوب اہتمام فرماتے. اس طرح کے دوران سفر اونٹوں کے کجاوے, اونٹوں پر سفر ہوتا تھا تو اس کو پوری طرح پردے کے ساتھ پیک کرتے اور خدمت کرتے. حضرت عبد الرحمن بن عوف جس طرح اہل بیت اطہار کی خدمت کی وجہ سے الصادق اور والبار یعنی سچا اور نیک کا لقب عطا ہوا, اسی طرح صحابہ کرام کی طرف سے آپ کو امین کا لقب بھی عطا ہوا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عبد الرحمن امین فی السماء و امین فی الارض. کیسے صحابی ہیں؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف زمین و آسمان میں امانت دار ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں زمین و آسمان میں امانت دار. ایک اور خوبصورت حدیث سنیے, ایک جگہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عبد الرحمن بن عوف زمین میں اللہ کے وکیل ہیں. سوچو, ایسا بھی ایک بزنس مین گزرا ہے جو اللہ کے وکیل کے طور پر دنیا میں رہے. یہ کیسے بزنس مین تھے؟ مالدار بھی تھے, رچ بھی تھے, مگر مقام یہ تھا کہ دنیا میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے جنت کی بشارت لی. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو ایک دعا دی تھی, اللہ تمہارے مال میں برکت دے اور قیامت میں تمہارے حساب میں نرمی فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا مال دیا کہ جب یہ دعا ملی نا نبی پاک کی تو ان کے مال میں برکت کیسی ہو گئی. خود فرماتے ہیں کہ میں جب سے میرے آقا نے مجھے دعا دی ہے نا, میں برکت یہ دیکھتا ہوں, میں جب بھی کوئی پتھر اٹھاتا ہوں مجھے امید ہوتی ہے کہ سرکار کی دعا کی برکت سے اس کے نیچے سونا ہی ملے گا. ایوری بزنس انکریزنگ. کہتے اللہ عز و جل نے میرے آقا کی دعا کی برکت سے آپ کے رزق کو اتنا کشادہ کیا کہ جب آپ کا انتقال ہوا نا, آپ کا ترکہ تقسیم ہونے لگا, وراثت. آپ نے اتنا سونا چھوڑا تھا کہ لوگ اس سونے کو کلاڑوں سے کاٹتے 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 لوگوں کی ہاتھوں میں آبلے پڑ گئے. اتنا گولڈ تھا آپ کے ورثے کے اندر. تو اب یہاں ایک اور بات کلیئر کر دوں کہ شریعت جو ہے نا, اس میں پیسہ کمانا ناجائز نہیں ہے. کچھ لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ جناب مذہبی لوگوں میں, اور جب مولانا صاحب کے پاس جاتے ہیں تو بزنس کمیونٹی کو ڈکریز کیا جاتا ہے, ڈسکریج کیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے. اگر آپ کو اللہ نے نوازا ہے, کوئی رچ پرسنالٹی ہے, شریعت میں اس کو منع نہیں ہے, لیکن یہ پیسہ جائز طریقے سے کمایا جائے اور جائز جگہ پر, اچھی جگہ پر خرچ کیا جائے. ایک حدیث پاک ہے, میرے آقا فرماتے ہیں, جس کا مفہوم ہے سچا, ایماندار اور راست گو تاجر قیامت میں انبیاء, صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اب یہ میں نے کسی مفتی کی فضیلت بیان نہیں کی ہے, کسی حافظ قرآن کی فضیلت بیان نہیں کی ہے, ایک بزنس مین کی فضیلت بیان کی ہے کہ نبی پاک نے دیر از اونلی ون کنڈیشن, سچا ہو, امانت دار ہو, وعدوں کا پورا کرنے والا ہو. اب وہ بزنس کرے, قیامت کے دن کن کے ساتھ ہوگا؟
انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ تو آپ بزنس کیجئے، ضرور کیجئے۔ ہمارے صحابہ نے بھی بزنس کیا، اور جس صحابی نے بڑا بزنس کیا انہوں نے دین کی بڑی خدمت بھی کی، مالی طور پہ بھی خدمت کی، جانی طور پہ بھی خدمت کی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کو کون نہیں جانتا، اور کتنا بڑا بزنس تھا، مگر جب دین متین کے لیے کوئی موقع آتا آپ آگے بڑھتے، اور آگے بڑھ کر جو ہے یعنی نیکی تلاش کرتے تھے۔ تو عثمان غنی کا کتنا خوبصورت واقعہ ہے کہ ایک بار ایک کنواں تھا جس کو ہم آج کل بیر عثمان کہتے ہیں مدینہ منورہ میں۔ یہ کنواں مسلمانوں کو بڑی ضرورت تھی، پانی نہیں تھا۔ اب ایک یہودی کے پاس یہ کنواں تھا، تو ایک روایت کے مطابق کسی مسلمان کے پاس بھی تھا، وہ غریب تھا۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے اس سے نیگوشیشن کیا کہ یہ کنواں ہمیں دے دو اور اس کے بدلے جنت میں کنواں لے دو۔ تو وہ شخص کہتا ہے حضور میرے پاس بال بچوں کے لیے یہی تو ایک کنواں ہے، پانی بیچتا ہوں پیسے کما لیتا ہوں، اور تو کچھ ہے نہیں۔ اس نے وہ آفر ایکسیپٹ نہیں کی۔ حضرت عثمان غنی نے یہ آفر سن لی، نبی پاک کے پاس حاضر ہوئے، کہتا ہے یا رسول اللہ میں اگر یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دوں تو جو آفر آپ نے اس کو دی ہے وہ مجھے بھی ملنی ہے، کیا مجھے بھی جنت میں کنواں مل جائے گا؟ دیکھیے تلاش کرتے تھے، پتہ چل گیا کہ نیکی ہے، جنت میں ایک چیز مل رہی ہے اس کے بدلے۔ پیارے آقا نے فرمایا ہاں عثمان یہ تمہارے لیے بھی ہے۔ اس کے پاس پہنچے، منہ مانگی قیمت دی، اس نے جتنے مانگے حضرت عثمان غنی نے اتنے عطا فرما دیے۔ کنواں خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جنت کی بشارت حاصل کر دی۔ تو یہ وہ انداز تھا ہمارے اسلاف کا۔ بزنس مین تھے، مگر یہ فقط دنیا کمانے والے بزنس مین نہیں تھے، یہ بزنس مین جنت کمانے والے بزنس مین بھی تھے۔ ان کا دماغ یہاں کی تجارت کے ساتھ ساتھ آخرت کی تجارت میں بھی چلتا تھا۔ جس طرح آپ یہاں بیٹھے ہیں، جتنے میرے بھائی بیٹھے ہیں، نارملی ہمارا ذہن یہ ہوتا ہے کہ یار انکریز کس طرح ہو بزنس، ملٹی پلائی کس طرح ہو، سیف اینڈ ساؤنڈ سیکیور اماؤنٹ کہاں پر انویسٹ کی جائے کہ جناب انویسٹمنٹ بھی بچی رہے، پروفٹ بھی آتا رہے، مال کوئی کھا بھی نہ جائے، اور جناب لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہو جائے۔ بہت اچھی بات ہے، بزنس مین یہ ضرور سوچتا ہے، مگر اسی بزنس مین سے میرا ایک سوال ہے کہ جس جگہ پر آپ رہ رہے ہیں، جس انویسٹمنٹ کی فکر کر رہے ہیں، جہاں کی ارننگ کے لیے صبح سے شام تک کوشش کر رہے ہیں، اس دنیا میں آپ نے کتنے سال رہنا ہے؟ تو کیا ہی اچھا ہو کہ اسی دنیا میں رہ کر کوئی ایسی انویسٹمنٹ بھی کر لی جائے کہ یہاں بھی میں سیکیور رہوں اور وہاں بھی سیکیور رہوں۔ وہ کون سی انویسٹمنٹ ہے؟ سنو، میرا اللہ عز و جل فرماتا ہے، حدیث قدسی میں ہے، رب فرماتا ہے اے ابن آدم، حدیث قدسی کا خلاصہ ہے، اے ابن آدم اپنا مال میرے پاس رکھوا دے۔ سنو، بڑی بڑی انشورنس کمپنیوں کو آپ نے سنا ہوگا، سیکیور پلان سوچے ہوں گے، اب میں آپ کو سیکیور پلان بتاتا ہوں۔ رب فرماتا ہے ابن آدم اپنا مال میرے پاس رکھوا دے، نہ جلے گا، نہ ڈوبے گا، نہ کم ہوگا، بلکہ میں تجھے اس دن دوں گا جس دن تجھے ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، اور ملٹی پلائی کر کے ملنا ہے۔ اب غور کر لیجئے کیسی شاندار سیکیورٹی ہے، کوئی کم نہیں ہوگا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا فرمان ہے کہ جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بناتا ہے۔ تو کتنا اچھا ہو کہ آپ کی یہاں بھی فیکٹری لگی ہوئی ہو، یہاں آپ کی ارننگ آ رہی ہے، کوئی ایسی ثواب کی فیکٹری بھی لگا دیں کہ وہاں سے بھی روزانہ ثواب آنا شروع ہو جائے۔ تو یہ بزنس کمیونٹی کے لوگوں کو سوچنا ہے کہ ایسا نہ ہو۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ دنیا تو بڑی اچھی ہو جائے، اور چونکہ کمایا غلط ہے، دھوکے دے کر، جھوٹ بول کر، اللہ نہ کرے مسلمانوں کا حق دبا کر کمایا ہے، تو کہیں آخرت نہ برباد ہو جائے۔ اور ایک بات سارے میرے بھائی یاد رکھنا، ایک نعرہ تو بچپن سے میں بھی لگا رہا ہوں، آپ بھی لگا رہے ہیں، اللہ کرے اس کا یقین بھی حاصل ہو جائے، اور وہ نعرہ یہ ہے کہ دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام۔ جو میرے نصیب میں ہے نا وہ کوئی نہیں چھین سکتا، اور جو نصیب میں نہیں وہ کوئی دے نہیں سکتا۔ یہ ذہن میں بٹھا لیجیے۔ بعض اوقات انسان لالچ آ جاتی ہے، کوئی بات نہیں یار، مارکیٹ میں رہنا ہے تو جھوٹ بولنا ہی پڑے گا، بزنس کرنا ہے تو انٹرسٹ کے بغیر کیسے ہوگا، اگر جناب ہم میڈ ان فلاں نہیں کریں گے تو کیسے مارکیٹ میں کمپیٹ کریں گے۔ چھوڑ دیں مارکیٹ کو، پہلے پوچھ لو اپنے دل سے کہ تمہیں مارکیٹ رزق دیتی ہے یا اللہ رزق دیتا ہے۔ اگر سود میں، اگر رشوت میں، اگر جناب بے ایمانی میں، دھوکے میں پڑ گئے ہو، اللہ سے مدد مانگو، مولا بس آج کے بعد 1 روپیہ حرام کا نہیں کماؤں گا، تو میری مدد کر۔ وہ اللہ غیب کے خزانوں سے آپ کی مدد فرمائے گا، وہ آپ کے لیے ایسی راہیں کھولے گا۔ ارے آپ کہو گے مارکیٹ سے نکل جاؤں گا، ایک دروازہ بند ہوگا، میرا رب 100 دروازے کھول دے گا۔ رازق وہ ہے نا۔ اگر یا تو میرا ایمان یہ ہے کہ مارکیٹ والے رزق دیں گے تو پھر الگ بات ہے، پھر تو ایمان ہی چلا گیا۔ اور اگر ایمان یہ ہے کہ مولا نے دینا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چونٹی کو
कुल भी देता है और हाथी को मन भी देता है। उसने वो निज़ाम बनाया है कि उसकी अता के खजाने बहुत बड़े हैं। एक हदीस पाक का खुलासा है, रब के खजाने तो देखो, अज़ल से बांट रहा है मगर उसमें कोई कमी नहीं आ रही है, बांटी जा रहा है, बढ़ते जा रहे हैं। रब्बुल आलमीन के खजाने ऐसे हैं, जब उसके खजाने बड़े हैं तो मैं क्यों दिल छोटा करके बैठा हूं कि नहीं जनाब ये कारोबार नहीं करूंगा, अगर मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं मिलावट नहीं करूंगा, मैं सूद का कारोबार नहीं करूंगा तो मैं कैसे बिजनेस कमाऊंगा। लोगों को समझाते हैं ना तो रिप्लाई ये देते हैं कि यार बच्चों का फिर क्या होगा, हमारी कंपनी कोलैप्स हो जाएगी। अरे क्यों कोलैप्स होगी? तुम अल्लाह की फर्माबरदारी की तरफ जा रहे हो, वो रब तुम्हारी कंपनी को और ऊंचा ले जाएगा। थोड़ी देर के लिए आजमाइश आ सकती है। और एक बात मैं पहले भी बयानात में अर्ज कर चुका हूं, असल में मसला ये कि माइंड सेट की बात है। हमारा बाज़ औक़ात माइंड सेट ये होता है, हम समझते हैं जिसके पास ज़्यादा है ना वो बरकत में है, बड़ी फैक्ट्री है, बड़ा बंगला है, बहुत सारी गाड़ियां हैं, जो रिच है वो बरकत में है। ये हमारी गलती है। याद रखिएगा मेरे नीचे इस्लामी भाइयों, बरकत जो है ना वो क्वांटिटी में नहीं है, बरकत क्वालिटी में है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब मैं आपसे एक लॉजिकली क्वेश्चन करता हूं कि एक शख्स है, उसके पास करोड़ों रुपए हैं, गाड़ियां भी हैं, बंगला भी है, फैक्ट्री भी है, बहुत पैसा है, सुकून नहीं है, ठीक है, घर में बीमारियां हैं, लड़ाई झगड़े हैं, बच्चे नाफरमान हैं, घर में लड़ाई झगड़े हैं, पैसा बहुत है, ये बरकत में है। कि दूसरा वो है जिसके पास पैसे थोड़े हैं, सारे हलाल के हैं, नींद सुकून की आती है, खाना जो चाहता है खा लेता है, बीमारियां बड़ी नहीं हैं, बच्चे सारे फरमाबरदार हैं, फैमिली में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। सच बताओ बरकत वाला कौन है? एक बात यहां बिठा लीजिए, बरकत जो है ना वो क्वालिटी में है, क्वांटिटी में नहीं। बहुत क्वांटिटी है, बरकत कहाँ है? सुकून ही नहीं है। इंसान अच्छा खुशी से जी लेना वो बरकत वाला है। अच्छा, एक वो है जिसके पास बहुत है दुनिया में, मगर मरने के बाद जिस कब्र में जाना है उसमें सांप और बिच्छू हैं, क्योंकि अमाल ऐसे कर लिए हैं। क्या वो बरकत वाला है? अरे बरकत वाला तो वो है जो यहाँ भी सुकून में है और वहाँ भी सुकून में रहेगा। वहाँ जन्नत का बाग कब्र बनी उसका इंतजार कर रही है, जन्नत के महलात जिसका जन्नत में इंतजार कर रहे हैं। असल बरकत वाला तो वो है। तो खुदारा अपने गोल सेट कीजिए। और आज हम अगर ट्रेंड सेटर बन जाएं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मैं बैठा हूं, कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स ये ट्रेंड सेट करने वाली बन जाए कि हम यहां से इंशाअल्लाह ये पॉजिटिव पैगाम सारी दुनिया को दें। क्योंकि मसला ये है कि जो किरदार बिजनेस कम्युनिटी अदा कर सकती है ना सारी दुनिया में इस्लाम के नाम को रोशन करने के लिए, वो आम लोग नहीं कर सकते। आप चाहें तो सारी दुनिया में पॉजिटिव मैसेज जा सकता है, क्योंकि आपके कई लोगों के इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी होंगे। बदकिस्मती के साथ दिल जला हुआ इसलिए कह रहा हूं, मेरा भी सारी दुनिया में सफर रहता है। आज मुसलमान मुल्कों से ट्रेड करने के लिए कौन तैयार है? आज मुस्लिम लोगों से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते वक्त लोगों को ये डर रहता है कि यार ये फला मेड इन लिखा है, पता नहीं होगा नहीं होगा, जो एक्सपेक्ट लिखे वो पूरी आइटम होगी कि नहीं होगी। हम खुद मेड इन पाकिस्तान दवाई लेने में डरते हैं। ये कितनी बुरी बात है। क्या नबी पाक की ये तालीमात थी? क्या मुसलमानों का ये तरीका था? आपको पता है दुनिया में कई मुल्कों में इस्लाम कैसे फैला है? ये जितना फार ईस्ट है ना, आप कभी जाएं इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, आगे जितने ममालिक हैं, करोड़ों मुसलमान रहते हैं। यहाँ साहबा नहीं पहुंचे थे, यहाँ अरब बिजनेसमैन पहुंचे थे और बिजनेस करने पहुंचे थे। देयर इज नो एनी मदनी काफिला ओवर देयर। वो तबलीग के लिए नहीं गए थे, वो बिजनेस करने गए थे। मगर बिजनेस ऐसा किया कि सच्चा किया। बिजनेस के दौरान नमाजें पढ़ी, वादों पर पेमेंट पॉइंट टाइम पे दी, लोग इनका इखलाक देखते रहे, कारोबार भी करते रहे, मुसलमान भी होते रहे। पूरी कंट्रीज मुसलमान हो गई। सच बताओ मेरे ताजिरों, आज हमारे साथ कोई बिजनेस करे मुसलमान हो जाएगा, बल्कि मुसलमान हमसे बदल हो जाता है। यार मेरे साथ ऐसा करते हैं। तो खुदारा ट्रेंड सेट कीजिए। तमाम मैं हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला की सीरत लेकर इसीलिए आया आपके पास कि आपके बारे में आता है, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरी उम्मत के मालदारों में से सबसे पहले अब्दुर्रहमान बिन औफ जन्नत में दाखिल होंगे। अब बताएं, मालदार हैं और जन्नत में दाखिल भी होना है। सहाबा इकराम में उम्मत में सबसे पहले दाखिल हो रहे हैं। कितना बिजनेस था, कितना पैसा था। तो पैसे वाला शरीयत में कोई उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है, मगर अच्छा पैसा कमाए, सच्चा कमाए और उस पैसे का प्रॉपर इस्तेमाल करे। और आखिर में हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक रज़ी अल्लाह तआला की एक बात अर्ज कर दूं, इतनी खूबसूरत बात है कि हमारे असलाफ जो थे ना, उनको हुकूकुल इबाद का कितना ख्याल था। आज बिजनेस कम्युनिटी के लोग बैठे हैं हमारे ऊपर, बाज़ औक़ात किसी का थोड़ा बहुत हिसाब आ जाता है
بندہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، بل میں ڈیڈکٹ کر لیتے ہیں، 25,225 روپے کا بل ہے، بندہ کہتا ہے 25,000 لے جاؤ باقی نہیں دوں گا. سوچتے نہیں ہے کہ اس نے دل سے معاف کیا ہے کہ نہیں کیا. تھوڑا بہت اگر کسی کا حق ہماری طرف آ جائے تو اس کو ریئلائز نہیں کرتے. ہمارے اسلاف کا حال یہ تھا کہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کسی دکاندار سے انگور آپ نے خریدنا چاہا، انگور کا ایک دانہ اٹھا کر چکھ لیا. جب انگور خرید کر گھر پہنچے تو خیال آیا کہ وہ جو ایک دانہ اٹھایا تھا وہ تو میں نے اس کے مالک کی اجازت نہیں دی تھی. واپس گئے اور اس بات کی معافی چاہی کہ میں نے بہت بڑے صحابی تھے کہ میں نے تمہارے یہاں سے ایک انگور کا دانہ اٹھا کر کھا لیا. وہ لوگ سنے جو لوگوں کی زمینیں قبضہ کر لیتے ہیں، وہ لوگ سنے جو لوگوں کی پیمنٹس ٹائم پہ نہیں دیتے، وہ لوگ سنے جو کہتے ہیں جناب کوئی بات نہیں تھوڑا بہت تو چلتا ہے. ایک انگور کا دانہ تھا، یہ تھے صحابہ. اچھا وہ شخص بھی بڑا نرالا تھا، کہتا معاف نہیں کروں گا، ایک انگور کا دانہ معاف نہیں کروں گا. تو آپ نے فرمایا 10 درہم لے لو. کہتا میں نہیں معاف کروں گا. آخر کار آپ نے 900 درہم دے کر وہ انگور کا دانہ معاف کروایا. جب معاف کرا لیا نا تو وہ شخص کہتا ہے ہنسنے لگا کہ دیکھا میں نے آپ کو کیسی چال کے ذریعے جو ہے اتنی ساری رقم وصول کر لی. وہ 1 کلو انگور اتنے کا نہیں تھا، اس سے کئی ٹائمز ایک دانے کے پیسے لے لیے. مگر عبداللہ بن مبارک کا جواب سننا، یہ تھی ٹیچنگز آف اسلام، یہ ہے لوگوں کے حق کا معاملہ، یہ ہے حقوق العباد. وہ جانتے تھے کہ بندہ معاف نہیں کرے گا تو رب بھی معاف نہیں کرے گا. آج بندہ بولتا معاف نہ کرے کوئی بات نہیں، میرا کوئی نہیں بگاڑ سکتا، اللہ نے مجھے بڑا مقام دیا ہے، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ارے اسی رب نے جب قیامت کے دن پکڑ فرمانی ہے تو کیا جواب دو گے؟ مظلوم کا ہاتھ ہوگا اور ظالم کا گریبان ہوگا. آج کسی کا 1 روپیہ نہیں، چارانے بھی آتے ہیں نا، ہاتھ جوڑ کے اسے لوٹا دینا، ورنہ وہاں حساب نہ دے سکو گے. آپ نے کیا جواب دیا؟ کہتا ہے میں نے دیکھا آپ کے ساتھ کیسی چال چلی، ایک انگور کا دانہ 900 درہم میں آپ سے لے لیے. آپ نے فرمایا کہ اگر تم مجھے اس انگور کے دانے کے لیے 5,000 درہم بھی مانگتے نا، وہ بھی تمہیں دے کر میں معاف کروا لیتا، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیتا، وہاں جواب نہیں دے پائیں گے ہم. اسی طرح ایک بار آپ نے کسی سے عاریتاً قلم لیا، پھر جب یاد آیا تو صرف قلم واپس کرنے کے لیے بغداد سے مرو کا علاقہ ہے وہاں تک سفر کیا اور اس بندے کو وہ قلم لوٹایا. آج ہم کہتے کوئی بات نہیں میرے پیچھے اسلامی بھائیو، حقوق اللہ بڑی بات ہے، عمل کرنے چاہیے، مگر اللہ کے حق تو اللہ معاف فرما دے گا. مگر حقوق العباد کا معاملہ ایسا ہے کہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا رب بھی معاف نہیں فرمائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو فقط رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں حقوق العباد کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ کے امپلائیز ہیں، آپ کے یہاں لوگ جاب کرتے ہیں، دیکھو کبھی کسی کا حق نہ چلا جائے، کسی پر ظلم مت کرنا. اگر وہ غریب ہے کوئی بات نہیں، اللہ کا بندہ ہے. آج آپ سمجھتے ہو کہ میرے امپلائیز کے ساتھ میں جیسا سلوک کروں گا، گالی دینی ہو، تھپڑ مارنی ہو، برا بھلا کہنا ہو، کوئی بات نہیں. وہ آپ کے سامنے بیچارہ کچھ نہیں بول پاتا کیونکہ اس کو نوکری کرنی ہے. لیکن اگر آج اس کا دل ٹوٹ گیا اور دل سے ہائی نکلی نا تو قیامت کے دن جواب دینا بھاری پڑ جائے گا. بندوں کے ساتھ نرم رہیے، پولائٹ رہیے. آج کیا پتا آپ کی کسی امپلائی کی برکت سے آپ کو رزق مل رہا ہو، تو کبھی کسی کا دل نہ توڑیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے کہا جانے